بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا جو آج کے قصے کا موضوع ہے وہ ہے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر پوچھنے لگے کہ آپ دن رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے گویا اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلے اور پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ایک کہنے لگا میں تو ہمیشہ کے لیے ساری کی ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا اور میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار کبھی نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں عورتوں سے اجتناب کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں، اور میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی سو جاتا ہوں، مزید یہ کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے وہ میرا امتی نہیں۔ متفق علیہ۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا قصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے اسے تھوڑا سمجھا اور کہنے لگے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے، آپ کے لیے تو سب کچھ معاف ہے۔ اس طرح کے لوگ اسلامی معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام اپنے مبادی، اخلاقیات اور طریقۂ تربیت کے لحاظ سے ایک عملی دین ہے، اور انسان تو انسان ہے، کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی درست چلتا ہے، کبھی بلندی حاصل کرتا ہے، کبھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس کا ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے وہ فرشتہ نہیں بن سکتا جن کے بارے میں ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ التحریم۔ ترجمہ ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، یعنی وہ فرشتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اسلام کا نظام تربیت کی ایک عملی نظام ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اس کے عملی حالات کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اس نظام میں انسان کی استطاعت اور اس کے مطالب اور ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ سے اتنی تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے بس میں ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان لالچوں کے مقابلے میں کس قدر کمزور اور مشکلات کے مقابلے میں کتنا ضعیف ہے۔ اس بنا پر وہ اسے اس کی فطرت اور اس کے حقیقی حالات کے مطابق احکام دیتا ہے، اور وہ اس پر وہ احکام نہیں ڈالتا جن کے بوجھ کو یہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ اسے جس چیز کا مکلف بناتا ہے وہ اس کی ممکنہ صلاحیت کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ انسان کی فطرت کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پروگرام کے بغیر اس کو اس طرح نہیں چھوڑتا۔ اسلام جو انسانی فطرت کی کمزوری اور اس کی محدود طاقت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس بات سے غفلت نہیں کرتا کہ اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جن سے اس طرح کے نمونے سامنے آتے ہیں۔ اسلام کا طریقہ کار اپنے عملیت کے اعتبار سے بالکل ہلکا پھلکا ہے۔ یہ اتنا مثالی نظام ہے کہ ان زندگی کی حقیقتوں سے غفلت نہیں برتتا۔ مربی کا فرض یہ ہے کہ جب کسی کے طرز عمل یا باتوں سے اس طرح کے غلط افکار یا احساس ہو جائے تو وہ اس کی تصحیح کر لے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خشیت والا اور تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ اعتدال اختیار کرنا صحیح طرز عمل ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بیجا تشدد ہلاکت کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔ یہ بھی فرمایا الذی یسر ولن یشاد دین احدا الا احد اغلبہ۔ دین آسان ہے، جو بھی دین کے ساتھ زور آزمائی کرے گا دین اس کو پچھاڑ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت زینب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جائے نماز میں شت کے ساتھ ایک رسی باندھی تھی۔
جب وہ عبادت میں سستی محسوس کرتی تو وہ اس کے ذریعے تازہ دم ہو جاتی۔ آپ نے حکم دیا اس کو کھول دو جب تک بندہ تازہ دم ہو کر عبادت کرے وہ، اور جب سستی محسوس کرے تو سو جائے۔ یہ ہے وہ معتدل رویہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت میں اپنایا تھا۔ بعد والوں کو بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معتدل رہنے اور معتدل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔